چوتھے سپارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 تک 153 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ مکمل کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 154 154، اس سے پیچھے والی جو آیت ہے آیت نمبر 153، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد، غزوہ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے، دوسری جنگ جو ہوئی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان۔ غزوہ بدر پہلی تھی، دوسری غزوہ احد تھی۔ تو اس میں جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا کہ شروع میں مسلمانوں کی جواں مردی اور بہادری سے پہلے ہی حلے میں کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگنا شروع ہو گئے، لیکن پھر کچھ مسلمانوں کی لغزش کی وجہ سے جنگ کا پانسا جو ہے وہ پلٹ گیا، اور ایسا وقت بھی آیا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لشکر ادھر ادھر ہو گیا۔ تو اس کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہوا ہے۔ اذ تسعدون، کچھ مسلمان جو ہیں وہ پہاڑ کے اوپر چڑھے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم پہاڑ پہ چڑھتے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور گردن موڑ کے یعنی مڑ کے پیچھے کسی کو نہیں دیکھتے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور پیچھے والی جماعت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے، فاصابکم غما بغم، تو تمہیں غم کے بدلے غم یا غم پر غم دیا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ تم غم کرو اس پر جو تمہارا اس کا تعلق یعنی پیچھے جو معافی کا اعلان ہوا اس سے پچھلی آیت میں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ سے کہ معافی کا اعلان کیا تاکہ تمہارا وہ غم دور ہو جائے جو تم سے یعنی مال غنیمت جاتا رہا، ولا ما اصابکم، اور نہ اس کا غم تمہیں رہے جو تمہیں تکلیف پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ تو یہاں غم کا ذکر کیا، غم بغم، غم کے ساتھ غم، غم در غم یعنی مسلسل کئی طرح کے غم۔ ایک تو جو جنگ جیتی ہوئی تھی اس کا پانسا پلٹ گیا، مال غنیمت مسلمان اکٹھے کر رہے تھے وہ جاتا رہا، اور پھر کافروں کی طرف سے حملہ ہوا اور مسلمان شہید ہوئے، 70 مسلمان جن میں حضرت امیر حمزہ بھی شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کیا، حضور کا جسم مبارک زخمی ہوا اور دانت مبارک شہید ہوئے، حتیٰ کہ ایک موقع پہ حضور کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ تو یہ غم در غم تھے جو مسلمانوں کو پہنچے۔ پھر اب ایسا موقع جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کے اوپر نیند مسلط کر دی۔ اب یہ نیند اور اونگ، انسان جب امن اور سکون میں ہوتا ہے تو اس کو نیند آتی ہے، تکلیف میں ہو پریشانی میں ہو تو نیند نہیں آتی ہے۔ تو ایسے موقع پہ نیند کا آنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری کی دلیل ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان کو اونگ آ گئی، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنے رحمت کے طور پر اس کو بیان کیا۔ فرمایا ثم انزل علیکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تم پر من بعد الغم، غم کے بعد جس کا تذکرہ پیچھے ہوا، غم بغم، غم در غم یعنی مسلسل کئی طرح کا غم پہنچا تمہیں، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا کیا، امانتاً، سکون، اور امانتاً اس کا آگے وضاحت ہوئی نعاسن، نیند، اونگ، یغشا طائفۃ منکم، جو تمہارے ایک فریق کو اس نے ڈھانپ لیا۔
اب یعنی ایک طرف دیکھیں کہ حالات اس طرح کے اتنے مسلمان شہید ہوئے اور ان کے مسلمان شہیدوں کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، زخموں سے چور ہیں مسلمان، لیکن پھر نیند کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کنت فی من تغشاہ النعاس، میں بھی ان میں تھا جن کو نیند نے ڈھانپ لیا تھا، یوم احد، احد کے دن، حتی سقط سیفی من یدی مرارن، فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ تلوار میرے ہاتھ سے گر گئی، اس طرح نیند مسلط کر دی گئی کہ تلوار پکڑتے ہیں اور نیند میں تلوار گر جاتی ہے، حتی سقط سیفی من یدی مرارن یسقط وآخذہ، وہ میں پکڑتا پھر تلوار گر جاتی، پھر پکڑتا پھر، یعنی اس طرح نیند جو ہے وہ مسلط کی گئی۔ دوسری روایت بھی حضرت ابو طلحہ سے آئے، فرماتے ہیں غشینا النعاس ونحن فی مصافنا یوم احد، احد کے دن ہم صفوں میں تھے، یعنی جب دوبارہ مسلمانوں کا لشکر اکٹھا ہوا اس وقت تو ہم صفوں میں تھے اور ہمیں نعاس یعنی نیند نے، اونگ نے ڈھانپ لیا، فقال فجعل سیفی یسقط من یدی وآخذہ، میری تلوار ہاتھ سے گرتی تھی، میں اس کو پکڑتا تھا، ویسقط من یدی وآخذہ، بار بار میں پکڑتا پھر تلوار گر جاتی، یعنی اتنی نیند ان پہ مسلط کی گئی۔ اور دوسری روایت میں فرمایا رفعت راسی یوم احد وجعلت انظر، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا احد کے دن اور میں دیکھ رہا تھا، وما منہم یومئذ احد الا یمیل تحت جحفته من النعاس، یعنی مسلمانوں، صرف حضرت ابو طلحہ نہیں، سب مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ وہ ڈھال کے نیچے سر یوں نیند سے وہ جھک رہا تھا ان کا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں النعاس فی القتال من اللہ، یعنی حالت جنگ میں اگر نیند آ جائے یہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی اس وقت آدمی اطمینان اور سکون میں ہے، اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ وفی الصلاۃ من الشیطان، اور اگر نماز کی حالت میں نیند آئے، اونگ آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ نماز میں آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اونگ آ جاتی ہے تو شیطان کی وجہ سے ہے، شیطان ایسے یعنی وہ نماز کے اندر انسان کو غافل کرنا چاہتا ہے، تو یہ شیطان کے اثر سے ہے، اور جنگ میں آئے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری تم پر غم کے بعد سکون، امن، چین، نعاسن، اونگ، یغشا طائفۃ منکم، جو تمہارے ایک گروہ پر چھائی ہوئی تھی، اس کو گھیرا ہوا تھا، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ اس کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ پہلا گروہ تو مسلمانوں کا تھا جن پر اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی، یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی انہیں کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا۔ اور یہ دوسرا گروہ یہ منافقین کا تھا کہ جن پر نیند مسلط نہیں ہوئی، ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ منافق تو پہلے یہ لاگو ہو گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کے چلے مدینہ منورہ سے، تو رستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، تو منافقین تو پہلے ہی الگ ہو گئے تھے، پھر اس گروہ سے مراد کون ہے؟
تو مفسرین اکرام نے فرمایا کہ وہ 300 گروہ جو ہے عبداللہ بن ابی کی پارٹی تو چلی گئی تھی، لیکن کچھ اور منافقین جو تھے وہ اس میں یعنی لشکر میں کسی وجہ سے مسلمانوں کے ڈر سے یا مال غنیمت کے لالچ میں وہ شامل تھے، اور وہ تھے جن پہ نیند مسلط نہیں کی گئی تھی۔ تو وہ کیا تھا، ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، یعنی ان کو مسلمانوں کا نہیں، اسلام کا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں تھی، بلکہ اپنی جانوں کی فکر تھی کہ کس طرح اپنی جانیں بچا کے یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوں۔ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، جاہلیت کے گمان، یعنی اندر سے تو وہ پہلے ہی مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، اوپر سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا اور کفر کو اندر چھپایا ہوا تھا، تو اس حالت میں ان کے اندر کا کفر ظاہر ہو گیا۔ اب انہوں نے زبان سے کہا کہ جی اگر مسلمان سچے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہوتا تو یہاں یہ حالت نہ ہوتی، کافر غالب نہ آتے، مسلمان مارے نہ جاتے، ہمیں شکست نہ ہوتی۔ تو یہ جو دل میں انہوں نے چھپایا ہوا تھا، اب اس حالت میں اس کا ظہور ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمان، یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، اس معاملے میں ہمارا تو کوئی دخل نہیں ہے، یعنی ہم تو نہیں چاہتے تھے اس طرح مرنا، یعنی منافقوں کا تو شروع سے ہی تھا کہ جی تم اندر رہ کے مقابلہ کرو، مدینہ منورہ میں باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں۔ عبداللہ بن ابی نے بھی یہی مشورہ دیا تھا۔ تو صحابہ اکرام جو جذباتی تھے، ان کے مشورے سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر جنگ کرنے کا اعلان فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، قل ان الامر کلہ للہ، محبوب فرما دو کہ سارے کا سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں جو تمہارے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے، یعنی ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح آ کے ان سے، اتنے بڑے لشکر سے اس طرح لڑائی کی جائے۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل لو کنتم فی بیوتکم، محبوب ان سے فرماؤ کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، تو ضرور نکل آتے وہ جن کے لیے قتل لکھ دیا گیا ہے اپنے قتل گاہوں کی طرف۔ مضجع کی جمع مضاجع، وہ لیٹنے کی جگہ، گرنے کی جگہ، یعنی قتل گاہ۔ تو اب یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ازل میں جس طرح انسان کے لیے لکھا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی جنگ میں جائے گا تو وہ قتل ہو جائے گا۔ بے شمار آدمی، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جرنیل جو ہیں، بڑی بڑی جنگیں انہوں نے کی، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کی تلوار، ساری عمر لڑائی کرتے رہے، لیکن بالآخر موت اپنے گھر میں اپنے بستر پہ ہوئی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی جہاں کے مر جائے، اور جس کی موت کا وقت آ گیا ہے تو یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھا رہے گا تو بچ جائے گا۔
تو موت کا وقت مقرر ہے، گھر میں بھی آ سکتا تھا، لیکن یہاں ایک خاص بات ہے کہ جن کے لیے قتل لکھ دیا گیا ہے وہ ضرور نکلتے اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ گھر میں بیٹھ جاتے خوف سے، بھئی اتنا بڑا لشکر ہے نا، تو وہ آ کے گھروں سے ان کو نکال کے پھر قتل کرتے۔ جب لکھا ہوا ہے ان کی تقدیر میں تو قتل تو انہوں نے ہونا ہی تھا۔ اس طرح لڑائی میں داد شجاعت دیتے ہوئے اگر کوئی مسلمان قتل ہو گیا تو اس نے جام شہادت نوش کیا، اور اگر وہ بزدل ہو کے گھر بیٹھ جاتا تو لشکر تو آیا ہوا، انہوں نے حملہ کر کے گھر سے کھینچ کے نکال کے پھر جا کے قتل کرنا تھا۔ تو بہرحال یہ منافقین جو طرح طرح کی باتیں جو وہ کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابتلا آزمائے جو تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے سینوں میں ہے اس کو ظاہر کرے اور خوب واضح کر دے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، یعنی دلوں کے اندر جو کفر انہوں نے چھپایا ہوا تھا ان حالات میں، اوپر سے ایمان کا وہ اظہار کرتے تھے اور اندر سے کفر انہوں نے چھپایا ہوا تھا، تو اس کفر کا ظہور اس طرح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتوں کو، سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم، وہ جنہوں نے پیٹھ پھیری تم میں سے، یوم التقی الجمعان، جس دن دونوں لشکر آپس میں ملے تھے، یعنی غزوہ احد میں جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، جنگ ہوئی، تو جن لوگوں نے پیٹھ پھیری یعنی جو جنگ میں جن کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگے، انما استزلهم الشیطان، بے شک شیطان نے ان کو وہاں سے استزلہ یعنی ان کو وہاں سے پھسلایا، ببعد ما کسبوا، ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے، یعنی ایک تو یہ کہ سامنے جو مسلمانوں سے لغزش ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو وہاں مقرر کیا تھا تیر اندازوں کا، ان میں سے اکثر جو ہے انہوں نے وہاں سے چھوڑ دی، تو اب ان کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے مصیبت جو ہے وہ سب پہ آئی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے مصیبت سب پہ آتی ہے، تو یہ بھی ہے کہ کچھ اور لغزشیں ہوں گی جن کی وجہ سے، جیسا کہ ہے کہ کما قال بعض السلف، یعنی بعض بزرگوں کا یہ ارشاد ہے کہ انا من ثواب الحسنۃ الحسنۃ بعدها، کہ نیکی کا ثواب اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ انسان ایک نیک کام کرتا ہے تو اس کی برکت سے اور نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ وَإِنَّ جَزَاءَ الْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةُ بَعْدَ، اور گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر اور گناہ انسان کرتا ہے، تو نیکی کی برکت سے اور نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور گناہ کی نحوست کی وجہ سے پھر اور گناہ انسان کرتا ہے۔ تو ان کو شیطان نے پھسلایا ببعد ما کسبوا، ان کے بعض یعنی لغزشوں اور گناہوں کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا حلم والا ہے۔ تو دو دفعہ یہاں پہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں سے خطا ہوئی اس کی معافی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ آیت نمبر 153 میں بھی ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، اور یہاں بھی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام جن کے قدم اکھڑے تھے غزوہ احد میں
ان کو معاف کر دیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا تو اب اس وجہ سے کسی کو ان پہ اعتراض کرنا یہ جائز اور مناسب نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ان کی عادت ہی ہوتی ہے تو بلا وجہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا تو پھر کسی کے لیے یہ مناسب اور جائز نہیں ہے کہ اس واقعہ کو یعنی دلیل بنا کے ان پہ اعتراض کیا جائے۔ لیکن بہرحال جن کی فطرت میں یہ چیز ہو وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو 3 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ کتاب الخمس کے اندر تو وہ مختصر ہے، اس میں پہلی صرف واقعہ بیان اور مناقب صحابہ اور کتاب المغازی میں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور تمام مفسرین نے تقریباً اس کو پھر آگے امام بخاری کے حوالے سے ذکر کیا۔ امام ابن کثیر بھی اس کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں جاء رجل، دوسری روایت میں ہے کہ وہ مصر کا آدمی تھا ایک، حج البیت، حج کرنے کے لیے آیا اور حج کیا۔ یہ یاد رکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو شہادت ہوئی تھی وہ مصر سے لوگ آئے تھے اس وقت اور انہوں نے آ کے شہید کیا تھا، اور مصر والے ہی حضرت عثمان غنی پر اعتراضات کرتے تھے۔ ان اعتراضات میں ایک یہ بھی تھا کہ غزوہ احد میں جن لوگوں کے قدم اکھڑ گئے تھے ان میں حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ تو مصر سے ایک شخص آیا، اس نے حج کیا، فرآ قوما جلوسا، اس نے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے دیکھے وہاں بیت اللہ شریف میں۔ فقال من ہؤلاء القوم من ہؤلاء القعود، یہ بیٹھنے والے کون لوگ ہیں؟ قالوا ہؤلاء قریش، لوگوں نے کہا کہ یہ قریش کے لوگ ہیں۔ قال من الشیخ، یہ جو شیخ ہیں یہ بوڑھے جو ہیں یہ کون ہیں؟ قالوا عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، یعنی یہ بہت بعد کی بات ہے جب کہ حضرت عبداللہ بن عمر بوڑھے ہو چکے تھے، اور غزوہ احد کے وقت تو حضرت عبداللہ بن عمر بچے تھے۔ غالباً غزوہ بدر میں آپ کو شامل نہیں کیا گیا تھا بہت بچے ہونے کی وجہ سے، اور احد میں آپ کو شامل کیا گیا تھا، لیکن یہ جو واقعہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ بہت بعد کا ہے جب کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو اس نے پوچھا یہ شیخ کون ہے؟ قالوا ابن عمر، انہوں نے کہا یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔ فأتاہ، وہ شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، فقال انی سائلک عن شیء فحدثنی، اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے۔ قال سل، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا پوچھو۔ قال انشدک بحرمت ھذا البیت، اس نے کہا کہ میں اس گھر کی قسم آپ کو دیتا ہوں، یعنی بات آپ نے سیدھی اور سچی اور درست کرنی ہے، کسی کی روح رعایت اور حمایت نہیں کرنی ہے۔ تو اس لیے بیت اللہ شریف کی حرمت کی اس نے ساتھ تذکرہ کیا کہ اس بیت اللہ کی حرمت کی میں قسم دیتا ہوں آپ کو۔ اتعلم ان عثمان بن عفان فر یوم احد، اس نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی احد کے دن فرّا یعنی بھاگ گئے تھے، مسلمانوں کا لشکر جب قدم اکھڑ گئے تو ادھر ادھر ہو گئے، کچھ پہاڑ کی طرف چلے گئے، کچھ کسی طرف، یعنی اس وقت مسلمانوں کے جب قدم اکھڑے تو ان میں حضرت عثمان غنی بھی تھے، کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ ثابت قدم رہے تھے۔ تو اب یہ 2 روایات ہیں، دونوں حدیثیں یعنی 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کسی معاملہ میں گفتگو ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی سے یہ سوالات کیے تینوں
جو اور واقعہ ہے تینوں چیزیں یہی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مصر کا ایک آدمی آیا حج کرنے کے لیے اور بیت اللہ شریف میں حضرت ابن عمر سے یہ سوالات کیے، تینوں چیزیں ایک ہی اور ان کا جواب بھی وہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی احد کے دن وہ ان کے قدم اکھڑ گئے تھے؟ قال نعم، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں۔ قال فتعلمه تغیب عن بدر فلم یشہدها، اس نے وہ جو آنے والا تھا اس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ سوال کیا کہ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ غزوہ بدر سے غائب رہے تھے، اس میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ یعنی غزوہ بدر کے اندر شامل ہونا بہت بڑا ایک شرف ہے۔ مسلمانوں میں وہ 313 جو غزوہ احد میں شامل ہوئے، غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے، ان کی شان دوسروں سے الگ ہے، حتیٰ کہ والسابقون الاولون، سب سے پہلے جو سابقون اولون، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے وہ سابقون الاولون۔ بہرحال تاریخ اسلام کے اندر یہ ایک بہت بڑا بدری صحابی ہونا، کہ غزوہ بدر میں کسی صحابی کا شریک ہونا بہت بڑا شرف ہے، اور یہ خاص طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور حضرت عثمان غنی اس میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ غائب رہے، اس میں غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں، یہ بھی مجھے علم ہے۔ قال فتعلم انه تخلف عن بیعت الرضوان فلم یشهدها، اس آدمی نے کہا کہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ حضرت عثمان غنی بیعت رضوان میں شامل نہیں ہوئے تھے، پیچھے رہ گئے، فلم یشهدها، اس میں بھی وہ شریک نہیں تھے۔ قال نعم، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں، یہ بھی مجھے علم ہے۔ فکبر، تو وہ جو آنے والا تھا وہ بڑا خوش ہوا، تینوں باتوں کے میں نے جو پوچھا انہوں نے کہا ہاں یہ بھی ہوا ہے کہ غزوہ احد کے دن ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اصل مقصد تو اس کا حضرت عثمان غنی پر اعتراض کرنا تھا کہ وہ غزوہ بدر میں ان کے قدم، یعنی وہ جو بھاگنے والے جن کے قدم اکھڑ گئے تھے ان میں وہ بھی شامل تھے، اور غزوہ احد میں جو یعنی جن کے قدم اکھڑے ان میں شامل تھے، غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی شامل نہیں ہوئے، اس لیے بدری صحابی ہونے کا بھی شرف ان کو حاصل نہیں۔ اور بیعت رضوان یہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے مسلمانوں میں، تو اس میں بھی وہ شامل نہیں تھے۔ تینوں باتوں کا جواب حضرت عبداللہ بن عمر نے نعم میں دیا کہ ہاں یہ مجھے علم ہے۔ تو اس نے تکبیر کی، اللہ اکبر۔ فقال ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تعال، آؤ، لأخبرک ولأبین لک اما سألتنی عنہ، اب تینوں باتوں جو پوچھی ہیں نا اس کی میں وضاحت بھی تمہیں کر دوں، تم تو صرف اتنا سن کے اپنے مقصد حاصل کر کے جانا چاہتے ہو، نہیں، آؤ اب ان کا جواب بھی سن کے جاؤ۔ تو دوسری روایت میں جس میں حضرت عثمان غنی کا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے بھی تینوں یہی باتیں کی تھیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے قدم اکھڑ گئے تھے غزوہ احد میں، تو آپ ان میں شامل تھے جن کے قدم اکھڑ گئے تھے، اور میں ان میں تھا جو ثابت قدم رہے تھے، جو بھاگے نہیں تھے، اور آپ غزوہ بدر میں شامل نہیں۔ حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، میں بدر میں شامل ہوا۔ آپ بیعت رضوان میں شامل نہیں ہوئے، میں اس میں شامل ہوا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا تینوں باتیں درست ہیں، اور اس کا جواب پھر انہوں نے وہی ارشاد فرمایا جو یہاں حضرت عبداللہ بن عمر نے اس شخص کو دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی پھر ان کا جواب سن کے خاموشی اختیار کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اس شخص سے کہتے ہیں کہ تو نے اپنی بات کر لی، اب سن، تعال لأخبرک ولأبین لک
اما سألتنی، جو باتیں تو پوچھی ہیں ان کا اب جواب بھی سن لے. اما فرارہ یوم احد فاشہد ان اللہ عفا عنہ، غزوہ بدر کے دن بھاگنا اور لوگوں کے قدم اکھڑ جانا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ نہیں، قرآن پاک میں 2 مرتبہ 2 آیات میں مسلسل معافی کا اعلان کر دیا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا تو اب کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس بات سے ان پر اعتراض کرے. یہ تو ہو گیا کہ ان کے قدم اکھڑے، اس کا جواب ہو گیا. وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ، اور حضرت عثمان غنی کا غزوہ بدر میں شامل نہ ہونا، اس کی بھی ایک معقول وجہ تھی. وہ کیا تھی کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضور کی بیٹی. وہ ان کے نکاح میں تھیں اور وہ بہت بیمار تھیں. تو حضرت عثمان غنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکماً ارشاد فرمایا تھا کہ تم یہاں رہو، کیونکہ تمہاری اہلیہ بیمار ہیں، ان کی تیمارداری کی ضرورت ہے، اور بیماری بھی ایسی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے تمہارا یہاں پہ ٹھہرنا ضروری ہے. اور چنانچہ ایسے ہی ہوا. حضرت عثمان غنی پھر اس میں شامل نہیں ہو سکے. ادھر غزوہ احد ہوا، ادھر حضرت عثمان غنی کی اہلیہ حضور کی بیٹی ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کا انتقال ہوا، پھر ان کے کفن دفن جنازے کا انتظام کرنا سب کچھ حضرت عثمان غنی نے ان کا سارا انتظام کیا. جنازہ پڑھا، ان کو دفن کیا. ان کو دفن کر کے آپ ان کو دفن کر رہے تھے، ادھر سے قاصد نے آ کے غزوہ بدر کے جو اس میں فتح کی خوشخبری ان کو پہنچائی. تو یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو حکم دیا تھا کہ تم یہاں ٹھہرو، تمہاری یہاں پہ ضرورت ہے، کیونکہ نگاہ نبوت آگے والے حالات جو پیش آنے والے تھے ان کو دیکھ رہی تھی کہ آگے کیا حالات پیش آنے والے ہیں. اس لیے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا قال فَتَعْلَمُهُ تَغَيُّبُ عَنْ بَدْرٍ وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةً، کہ ان کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور وہ بیمار تھیں. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لك اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور حضور کے حکم سے حضرت عثمان غنی وہاں ٹھہرے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب ٹھہرے ہیں تو گویا وہ بدر کے اندر شامل ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ان لک اجر ممن شاہد بدرا، تمہیں بدر میں شامل ہونے والوں کا اجر و ثواب ملے گا. چونکہ حضور کے حکم سے ٹھہرے تھے تو اس لیے وہاں نہیں بھی گئے تو فرمایا کہ تمہیں وہ اجر اور ثواب ملے گا. وسہمہ، اور غزوہ بدر میں جو مال غنیمت آیا تھا جب اس کو تقسیم کیا گیا تو وہ حضرت عثمان غنی کا بھی حصہ اس میں رکھا گیا. کیونکہ دیکھیے کسی اور کا حکم اور بات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم اس کی اور کیفیت ہوتی ہے. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو حکم دیا. سورہ الانفال، یہ 9واں سپارہ ہے سورہ الانفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، ان کی بارگاہ میں حاضری دو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں. چنانچہ امام بخاری نے اور دیگر محدثین کرام نے حدیث لکھی ہے
کہ حضرت ابو سعید بن معلّہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا۔ اب وہ نماز میں تھے، انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن جلدی جلدی نماز کو مختصر کیا اور مکمل کر کے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میں نے تو تمہیں پہلے بلایا تھا تو تم کیوں نہیں آئے؟ عرض کیا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا تم قرآن پاک نے نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم فوراً جواب دو۔ تو اب انہوں نے معذرت پیش کی۔ اب محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو دوران نماز پکاریں تو اس پہ فرض بنتا ہے کہ وہ نماز کو وہیں چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ جائیں۔ 2 رکعت نماز کی نیت کی، ایک پڑھ لی ہے، ایک رہتی ہے دوسری میں، وہیں پہ آ جائیں حضور کی بارگاہ میں۔ حضور ان کو کوئی حکم دیں جاؤ بازار سے فلاں چیز لے آؤ، فلاں کو بلا لو، یہ کام کرو، جو کچھ بھی حضور حکم دیں وہ کریں، اور کرنے کے بعد جب فارغ ہو جائیں تو آ کے اپنی اس نماز کو وہیں سے شروع کر کے آگے مکمل کریں۔ نماز نہیں ٹوٹی، نماز وہ 1 رکعت پڑھ چکے تھے، ایک رہتی ہے، جو بھی کر کے آئے، حضور نے بازار بھیجا، کسی کو بلانے کے لیے بھیجا، کسی کو پیغام دینے کے لیے بھیجا، کچھ کام کرنے کے لیے بھیجا، وہ کر کے آ کے وہیں سے آگے نماز شروع کرے گا، اس کی نماز نہیں ٹوٹی ہے۔ چاہے وہ قبلہ سے پورا کسی سے گفتگو کی، سودا کیا، خرید و فروخت کی، سب کچھ کیا، لیکن نماز اس کی ابھی تک قائم ہے۔ کیوں؟ اللہ رسول کا معاملہ اور ہے، باقی ہمارا معاملہ دوسرا کا اور ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چونکہ وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے تو اس لیے حضور نے فرمایا ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا۔ حضرت عثمان غنی سے فرمایا تھا کہ تمہیں اجر و ثواب بھی ملے گا بدر میں شامل ہونے کا۔ دے سکتے تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، باقی جنگ میں گئے ہیں، اتنا انہوں نے سفر کیا، اتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، لیکن تمہیں گھر میں بیٹھے ہوئے وہ اجر و ثواب ملے گا کہ تم اللہ کے رسول کے حکم سے وہ کر رہے ہو۔ اور پھر غزوہ بدر میں جو مال غنیمت ملا اس میں بھی حضرت عثمان غنی کا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں شامل کیا، چونکہ وہ حضور کے حکم سے رکے تھے تو گویا اس میں شامل ہیں، ان کو اجر و ثواب بھی اس کا ملا، اور بدری سے ابھی ان کو کہا جائے گا، اور ان کو مال غنیمت میں بھی حصہ ملا۔ تیسرا جو اس آدمی نے اعتراض کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی بیعت رضوان میں شامل نہیں ہوئے۔ اب یہ معاملہ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں۔ بیعت رضوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب مسلمانوں کا مکہ میں داخلہ ممنوع ہو گیا۔ کوئی مسلمان مکہ شریف میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، نہ حج کر سکتا تھا، نہ عمرہ کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے ممنوع قرار دیا، کافروں نے پابندی لگا دی، کوئی مسلمان جو ہے وہ مکہ شریف میں نہیں آ سکتا، حج عمرہ نہیں کر سکتا۔ 6 سال گزر گئے۔ اب جو مسلمانوں کی کیفیت، مدینہ شریف والے بھی پہلے جو تھے بے شک وہ مشرک تھے، لیکن اپنے طریقے سے وہ جایا کرتے تھے مکہ شریف، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، اور خاص طور پر مہاجرین جو مکہ شریف سے آئے تھے ان کی کیفیت تو یہ تھی کہ مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں ان کی زندگیاں گزری، صبح طواف کیا، شام طواف کیا، جب چاہا طواف کیا، حج کیا، عمرہ کیا۔ اور اب یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ 6 سال گزر گئے، بیت اللہ شریف کی زیارت کو آنکھیں ترس گئیں، تو ہر آدمی ان کی کیفیت کا اندازہ کر سکتا ہے کہ جن کے صبح شام دوپہر ہر وقت بیت اللہ شریف کی زیارت ہوتی تھی، 6 سال ہو گئے آنکھیں ترس گئیں بیت اللہ شریف کی زیارت کو اور طواف کو اور عمرے کو اور حج کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ حضور نے صحابہ کرام سے بیان کیا، صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے
کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی اشارہ ہے، اب ہم جائیں گے بیت اللہ شریف اور طواف کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی عمرہ کی، 1400 یا 1500 صحابہ کرام ساتھ ہو گئے، اور مدینہ شریف سے، وہاں سے جو مدینہ شریف کے پاس سے میقات ہے وہاں سے احرام باندھے، قربانی کے جانور ساتھ لے لیے اور سفر کرتے جا رہے ہیں۔ مکہ والوں کو پتہ چلا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے آگے سے تیاری کر لی، بھئی نہیں ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے، جنگ کریں گے، کچھ بھی ہو ہم ان کو مکہ میں آنے نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے پاس پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ مکہ والوں نے تیاری کی ہوئی ہے جنگ کی، اور وہ اس بات پہ مصر ہیں کہ نہیں ہم ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور نے حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ حدیبیہ یہ مکہ شریف سے بالکل قریب جگہ ہے، بلکہ حرم شریف اس کا کچھ حصہ حرم شریف میں ہے، تو حدیبیہ میں حضور نے اس میدان میں قیام فرمایا۔ حضور چاہتے یہ تھے کہ لڑائی نہ ہو، کچھ تو خون نہ ہو۔ بات چیت شروع ہوئی، گفتگو شروع ہوئی، گفتگو ہو رہی ہے، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں۔ جو جذباتی لوگ تھے وہ تو تیار تھے کہ ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے، اور صحابہ کرام میں بھی جو جذباتی تھے وہ کہتے تھے کہ ہم لڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم بغیر عمرہ کیے جائیں گے نہیں۔ تو ظاہر بات ہے پھر لڑائی ہونی تھی، وہ کہتے تھے ہم جانے نہیں دیں گے، داخل نہیں ہونے دیں گے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بغیر عمرہ کیے جائیں گے نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی صورت صلح صفائی کی ہو جائے، اور مکہ شریف میں بھی جو سنجیدہ لوگ تھے وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو اب بات چیت ہو رہی ہے، ادھر سے کوئی آتا ہے بات چیت کرنے کے لیے، پھر ادھر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا مکہ شریف بات چیت کرنے کے لیے، اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر کے جا کے ان کے بتاؤ بھئی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم نے احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو اب حضرت عثمان غنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کر مکہ شریف گئے۔ اب مکہ شریف جب حضرت عثمان غنی گئے تو پیچھے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا ہے۔ افواہ جھوٹی خبر کو کہتے ہیں کہ ویسے ہی پھیل جاتی ہے، ایک نے سنا اس نے آگے دوسرے کو بتایا، دوسرے نے تیسرے کو بتایا، اور سب میں مشہور ہو جاتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں یہ جو ہوتی ہے اس طرح کی بات، پہلے تو دیر لگتی تھی، اب اس میں منٹ سیکنڈ لگتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا بدر القادری صاحب بہت دلیل ہیں، کل وہ کسی نے کہہ دیا کہ جی ان کا انتقال ہو گیا، وہ 1 گھنٹے میں وہ ہر طرف ان کے انتقال کی خبریں، اور 1 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں یہ خبر جھوٹی ہے، اور وہ یعنی باقاعدہ حیات ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں پہلے دیر لگتی تھی، اب بہت جلدی مشہور ہو جاتی ہیں، تو یہ افواہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ افواہ پھیل گئی اسلامی لشکر کے اندر یا مسلمانوں کے اندر، یعنی وہ لشکر تو یعنی جنگ کے لیے تو نہیں گئے، عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ بہرحال مسلمانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو کافروں نے شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے تو پھر ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اس کے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ اور صحابہ اکرام کو بلایا کہ سب آ کے بیعت کرو، یعنی یہ عہد کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ یہ سفیر یا نمائندے کو قتل کرنا یہ کسی بھی جگہ اس کو روا نہیں سمجھا جاتا۔ کہیں بھی کسی ملک سے کسی کتنی بھی بڑی دشمنی ہو، سفیر اور نمائندہ جو ہوتا ہے اس کو یعنی حفاظت حاصل ہوتی ہے، اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ تو جب یہ حضور کے نمائندے بن کے گئے تو اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو ہم پھر اس کا بدلہ لیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
ایک ایک کر کے حضور کی بارگاہ میں آ کے بیعت کر رہے ہیں اس بات پہ کہ ہم بدلہ لیں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے، ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو بیان کیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، یعنی ایک درخت تھا اس کے نیچے حضور بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ اکرام ایک ایک کر کے آ کے بیعت کر رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے عہد کرتے تھے۔ تو اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ تو اب حضرت عثمان غنی اس وقت تھے نہیں، وہ تو مکہ گئے ہوئے تھے اور ان کے یعنی شہادت کی خبر کی بنا پہ ہی یہ بیعت ہوئی تھی، لیکن اگر اعتراض ہی کرنا ہو تو اعتراض اس پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اعتراض کرنے والے نے یہ بھی کیا کہ جی وہ اس بیعت میں شامل نہیں ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو جواب دیا کہ دیکھو تم نے جو بات کی ہے بیعت رضوان کی، اما تغیبہ عن بیعت رضوان فلو کان احد اعز ببطن مکہ من عثمان لبعثہ مکانہ فبعث۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا بھائی جس چیز کو تو عیب سمجھ رہا ہے اور ان کے نقص اور عیب کے طور پر بیان کر رہا ہے، وہ تو ان کی بہت بڑی خوبی اور ان کی بہت بڑی شان ہے کہ 1400 آدمیوں میں حضرت عثمان غنی کا انتخاب ہوا مکہ بھیجنے کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی اور آدمی، یعنی حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اس وقت بہترین انتخاب حضرت عثمان غنی کا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کو بھیجا جا سکتا تھا، حالانکہ شان ان کی بلند ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو بھیجا جا سکتا تھا، ان کی شان بھی حضرت عثمان غنی سے بلند ہے۔ حضرت علی کو بھیجا جا سکتا تھا، وہ حضور کے داماد اور چچا زاد بھائی بھی، لیکن حضرت عثمان غنی کا انتخاب کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی اور آدمی ان سے زیادہ معزز ہوتا بے بطن مکہ تھا، یعنی مکہ والوں کے نزدیک بھی، ایک تو اسلامی لشکر میں اور آگے بھی دیکھنا ہے کہ کسی کو بھیجیں گے تو آگے بھی ان کا یعنی معزز اور محترم جن کے پاس بھیجا جائے ان کے پاس ہوں، تو اگر کوئی اور معزز اور محترم ہوتا تو اس کو بھیج دیتے، لیکن حضرت عثمان غنی کو بھیجا۔ فکانت بیعت الرضوان بعد ما ذهب عثمان الی مکہ تھا۔ تو حضرت عثمان غنی کے جانے کے بعد اسی وجہ سے تو بیعت ہوئی کہ ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگ اعتراض کرتے بھی ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، غیب کی خبر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی اگر حضور کو غیب کی خبر ہوتی تو حضور صحابہ اکرام کو فرماتے بھائی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹی خبر ہے، عثمان زندہ ہیں، ان کو شہید نہیں کیا گیا ہے، تو اس لیے کوئی جذباتی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضور نے تو ان سے بیعت لی۔ اب یہ اعتراض جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا ہے، لیکن کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا تھا نا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے غیب کے بارے میں تو کسی کو شک شبہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے محبوب بیعت لینے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان زندہ ہیں، کوئی ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ اصل میں حکمت خداوندی یہ تھی کہ مسلمانوں کے اس جذبہ جہاد کو، حالانکہ عمرہ کرنے گئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں گئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، لیکن اس جذبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا، اور اس کو قرآن پاک میں بڑی شان سے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا بھی ذکر کیا جس کے نیچے بیعت ہوئی ہے۔ اور پھر جب سب بیعت کر چکے تو پھر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنی، اپنا دایاں ہاتھ فرمایا ھذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فضرب بها علی یدہ، حضور نے اس کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا، فقال ھذہ ید عثمان، تو حضرت عثمان کی طرف سے حضور نے خود بیعت کی کہ سارے صحابہ تو بیعت کر چکے، اب اس میرے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ سمجھو، اور میں یہ عثمان کی طرف سے بھی بیعت رضوان کر رہا ہوں، تاکہ
اس جو فضیلت ہے اس میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اذهب بها الآن معک، تو نے اعتراض کیے تھے اب یہ جواب بھی سن کے جا، تینوں کے جواب جو تینوں اعتراض کیے ہیں ان تینوں کے جواب بھی تو سن کے جا۔ تو اب دیکھیے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ، حضور نے اپنے ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اس کی بیعت کر رہے ہیں، اور حضور کے ہاتھ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ بیعت کر رہے تھے نا صحابہ کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک حضور کا ہاتھ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے، حضور اسی دست مبارک کو، اسی ہاتھ کو کہتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو گویا حضرت عثمان غنی، حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یہ آپ کا ہاتھ نہیں یہ رب کا ہاتھ۔ تو حضرت عثمان غنی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیعت کی۔ اب یہاں اسی کے بارے میں ایک دور یہ تو تھا نا کہ اس پہ اعتراض کیا، اور اس میں بات یہ تھی کہ چونکہ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں جن کے قدم اکھڑے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام معافی کا اعلان فرمایا، اور ایک نہیں دو دفعہ 2 آیتوں میں ان کی معافی کا اعلان ہوا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا تو اب کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان پہ کسی قسم کا اعتراض کرے۔ اب بیعت رضوان کا تذکرہ ہوا ہے تو اس کے بارے میں ایک اور بڑی اہم اور بڑی ہی ایمان افروز بات محدثین نے، مورخین نے اس واقعہ کو لکھا ہے۔ ایک طرف تو یہ تھی نا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر مسلمانوں میں مشہور ہوگی اور بیعت رضوان ہوئی، دوسری طرف جب حضرت عثمان غنی، بلکہ اس سے پہلے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو اپنا نمائندہ بنا کے مکہ بھیجنے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کا نام پیش کیا کہ ان کو بھیجا جائے، کہ اس کی مختلف انہوں نے توجیہات کیں۔ تو حضرت فاروق اعظم کے کہنے پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا۔ حضرت عثمان غنی جب مکہ شریف گئے، قریش کے سرداروں سے، کافروں سے بات چیت کی، حضور کا پیغام پہنچایا، تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے نبی کو اور مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں، اس میں تو ہماری لوگ کہیں گے کہ یہ ڈر گئے اور ہماری بڑی بے عزتی ہوگی، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں۔ لیکن تم چونکہ آ گئے ہو اور یہاں صحن کعبہ میں موجود ہو تو تم چاہو تو بیت اللہ شریف کا طواف کر سکتے ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کر لے میں طواف کرنے والا نہیں ہوں، اور یہی وجہ بنی تھی حضرت عثمان غنی کو انہوں نے روک لیا وہاں پہ، اور مسلمانوں میں پھر یہ خبر مشہور ہوگی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا طواف کر لو، احرام باندھ کے تم مدینہ شریف سے آئے ہو، باقیوں کو تو ہم آنے نہیں دیتے، تم آ گئے ہو بیت اللہ شریف کے سین میں کھڑے ہو، چلو طواف کر لو، صحیح کر لو تو تمہارا تو عمرہ ہو جائے، تو باقیوں کو ہم نہیں کرنے دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جس کعبے کے طواف سے تم نے میرے آقا کو روک دیا ہے عثمان غنی اس کعبے کا طواف نہیں کرے گا، جب تک حضور طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے قرآن پاک کی کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں ہو سکتا، طواف نہیں ہو سکتا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجتے وقت حضرت عثمان غنی کو یہ نصیحت کی تھی کہ عثمان جذباتی نہ ہو جانا، خانہ کعبہ اتنا عرصہ 6 سال ہو گئے نہیں دیکھیں، خانہ کعبہ کو دیکھ کے جذباتی نہ ہو جانا،
میرے بغیر طواف نہ کرنا۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ حضور نے کہا ہو کہ بھئی جا کے تم یہ نہ کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور تم وہاں طواف کر لو، کوئی نہیں۔ اور پھر حضرت عثمان غنی نے کہاں سے یہ بات نکالی؟ یہ بات محبت اور عشق سکھاتا ہے۔ جن کو محبت ہوتی ہے، جن کو عشق ہوتا ہے، وہی ایسی بات یعنی محبت اور عشق ہی سکھاتے ہیں، اور جن کو اس کی ہوا نہیں لگی ہے وہ اس بات کو پھر سمجھ بھی نہیں سکتے۔ جن کو محبت کی ہوا نہیں لگی وہ ایسی باتیں نہیں سمجھ سکتے، یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کو محبت ہو۔ تو حضرت عثمان غنی کو کس نے یہ بات سکھائی تھی؟ یہ حضرت عشق تھے، یہ محبت رسول تھی جس نے یہ بات سکھائی کہ اگر تم نے میرے آقا کو روک لیا ہے تو پھر عثمان اس کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف دیکھیے، یہ بھی مورخین نے محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی سفیر بن کے گئے تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ عثمان تو مکہ پہنچ گئے، اب وہ طواف کر لیں گے، بڑے خوش قسمت ہیں، ہم تو یہاں رکے ہوئے ہیں، ہمیں تو کافروں نے روک دیا، جانے نہیں دیتے، عثمان تو خوش قسمت ہیں، وہ تو طواف کر رہے ہوں گے خانہ کعبہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا میں یہ گمان نہیں کرتا کہ ہم کو یہاں مکہ میں داخل ہونے سے روکا ہوا ہے لوگوں نے، اور عثمان مکہ پہنچ کر ہمارے بغیر طواف کر لیں۔ اب دیکھیے نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا۔ باقی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ عثمان تو طواف کر رہے ہوں گے، دیکھو حضور فرماتے ہیں، حالانکہ کہہ کے نہیں بھیجا تھا کہ طواف نہیں کرنا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں میرا خیال نہیں ہے کہ میرے بغیر عثمان جو ہیں وہ طواف کر لیں گے۔ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ جب عثمان مکہ میں پہنچ گئے ہوں گے تو ان کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے کیا چیز مانے ہوگی، پھر کیا رکاوٹ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گمان یہی ہے کہ وہ اس وقت تک طواف نہیں کریں گے جب تک کہ ہم طواف نہ کر لیں۔ بس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس پہنچ گئے، آپ کے پاس واپس پہنچے تو مسلمانوں نے ان سے کہا تم نے بیت اللہ کا طواف کر کے اپنی پیاس بجھا لی؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا تم نے میرے متعلق بہت برا گمان کیا ہے، اگر میں وہاں مکہ میں 1 سال بھی رہتا، 1 دن نہیں 1 سال بھی رہتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حدیبیہ میں ہوتے تو میں آپ کے بغیر کبھی طواف نہ کرتا۔ مجھے قریش نے بیت اللہ کا طواف کرنے کی دعوت دی تھی مگر میں نے انکار کر دیا۔ تب مسلمانوں نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے اور ہم سب سے اچھا گمان کرنے والے۔ تو ادھر حضرت عثمان غنی ان کو کافر کہہ رہے ہیں کہ بھئی طواف کر لو، انہوں نے کہا نہیں، حضور کو روکا ہوا ہے تو میں طواف نہیں کروں گا۔ اور ادھر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی طواف کر رہے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں، حضور نے فرمایا نہیں، میرا خیال نہیں کہ میرے بغیر وہ طواف کر لے گا۔ تو وہی بات جو حضور فرما رہے ہیں وہی حضرت عثمان غنی، یہ ہے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ وہی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہی حضرت عثمان غنی کے دل میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔